پیپلز پارٹی کبھی ہتک عزت بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ہتک عزت بل سے متعلق نہ پوچھا نہ بتایا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا 4 جولائی کو ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان۔ رشی سوناک نے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم دفتر کے مطابق الیکشن کے اعلان کے بعد برطانوی پارلیمنٹ جمعے کو تحلیل ہو جائے گی۔ بادشاہ چارلز نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس نے 250 پوائنٹس کی کمی کے بعد 75,000 کی بلند ترین سطح کھو دی۔ 74,956 پر کاروبار کا اختتام۔ He is proxy to the people of his constituency. Yes, he is acting on their behalf. Yes, he is elected to act on their behalf. Yet, if he is called proxy in a negative manner, تو میرے خیال میں یہ نہ صرف انفرائی بلکہ اجتماعی طور کے اوپر بہت سوال بھی ہے، بلکہ شاید اس معزز ایوان کے بھلے وہ آئل کے کسی بھی طرف بیٹھے ہوں۔ سینٹ میں گرما گرم بحث، فیصل سبزواری کہتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی عزت اچھالنے کا حق کسی ادارے کو نہیں، توہین عدالت میں بھی سلیکٹو کام ہو رہا ہے۔ امید ہے فیصل واوڈہ کو پراکسی کہنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز بولے، اگر جج لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ طلال چودھری نے چیف جسٹس سے اپیل کر دی۔ چیف جسٹس صاحب پسندیدہ ترین چیف جسٹس ہے پاکستان، آپ یہ اصول میگنینٹی کا، ریسٹرین کا، درگزر کا یہ اپنائیں۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ ہتک عزت قانون معلومات تک رسائی کے شہریوں کے حق میں بڑی رکاوٹ۔ ہتک عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا، جو بنیادی حق کے خلاف ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے ہتک عزت قانون کو پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو مراسلہ بھیج دیا۔ گورنر کو بل پر دستخط سے روکنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت مراسلہ ارسال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کا پارٹی آئین پر نظر ثانی اور ترامیم کرانے کا فیصلہ، 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ رانا ثناء اللہ کمیٹی کے کنوینر، انوش رحمان کمیٹی کی سیکرٹری مقرر، خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، خرم دستگیر، محسن راجہ اور بیرسٹر ظفر الحق بھی کمیٹی کا حصہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے وزارت بین الصوبائی رابطے کا قلمدان واپس، رانا ثناء اللہ کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام و شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ابراہیم رئیسی کے آخری دیدار کے لیے پورا شہر امڈ آیا۔ رقت آمیز مناظر، نماز جنازہ کے بعد شہداء کی میتیں آزادی چوک پہنچا دی گئی۔ ابراہیم رئیسی کو کل مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد لحد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی سے ملاقات، صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی ایک ویژنری رہنما تھے، جنہوں نے اپنے ملک، لوگوں کی خدمت کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم پاک ایران تعلقات کے حوالے سے شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم نے نیب ترامیم کیس، بانی پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ پیش ہونے کے خواہش مند، اڈیالہ جیل انتظامیہ کے ذریعے چیف جسٹس کو درخواست بھجوا دی۔ سماعت 30 مئی کو مقرر ہے۔ سائفر کیس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر حامد شاہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے دونوں اسٹیٹ کونسلز کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 31 مئی تک ملتوی۔ احتساب عدالت نے نیب کے 2 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل کر لی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا T20 میچ منسوخ کر دیا گیا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ہیڈنگلے میں ہونے والی میچ بغیر ٹاس کے اختتام پذیر ہو گیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 میچ ہفتے کو
एजबेस्टन में खेला जाएगा।